جب تم سجدوں میں روتے ہو اور گھنٹوں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں کرتے ہو، اللہ سے کہتے ہو کہ وہ تمہیں عطا کر دے جو تم چاہتے ہو، اپنے لیے خیر مانگتے ہو، مگر کبھی کبھی تمہاری دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی، ان لمحوں میں مایوس مت ہوا کرو، کیونکہ کچھ دعائیں وہ اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے، اور یہ تو ایسے لمحے ہوتے ہیں جب تمہیں اس پر یقین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس پر اعتماد ظاہر کرنے کا وقت ہوتا ہے، نہ کہ مایوسی۔ وہ چاہے تو سیکنڈ میں کن فرما دے اور وہ چاہے تو صدیاں لگا دے۔ اگر وہ تمہیں دینے میں تاخیر کر رہا ہے، اس میں بھی اس کی مصلحت ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اس کو تمہارا مانگنا، یقین رکھنا، صبر کرنا پسند آ گیا ہو۔ انسان ایسا ہے کہ جب اس کو اس کی من پسند چیز مل جاتی ہے تو وہ دینے والے کو بھول جاتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس کو بھول جاؤ، اس لیے وہ تم سے رابطہ بحال رکھنے کے لیے تاخیر کرتا ہے۔ معاملات خدا کے سپرد کر دینے والوں کو پھر اپنے فیصلوں پر کبھی افسوس نہیں ہوتا۔ جس چیز کی چاہ تمہیں تہجد تک لے آئے تو سمجھ جاؤ وہ ملنے والی ہے۔ اللہ تمہاری کہانی ادھوری چھوڑتا ضرور ہے، مگر وہ تمہاری چاہت سے انکار نہیں کرتا، وہ بس اپنے قریب کرنے کے لیے تمہیں دینے میں تھوڑی دیر لگا دیتا ہے۔ تم اپنی چاہت کو مانگتے رہو، بس یہ جان لو کہ جو مانگا ہے وہ مل کر رہے گا۔ وہ تمہیں ایسی مشکل گھڑی میں جہاں تمہیں سب کچھ ناممکن نظر آتا ہے لاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تم جان سکو کہ سب کچھ نصیب یا وقت نہیں ہوتا، کچھ چیزیں بس دعاؤں کی محتاج ہوتی ہیں۔ پھر فرق نہیں پڑتا کہ دنیا رکاوٹ بنے یا پھر مقدر، جب دعا مخلص دل سے نکلتی ہے یا تو دعا اس کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے یا اس دل کو صبر دے دیا جاتا ہے۔ دعا کی قبولیت آپ کے اندر ہوتی ہے جب آپ کا اخلاص، آپ کی نیت، آپ کی کارکردگی اور اضطراب ایک فریکوینسی پر جمع ہو جائیں تو دعا کی قبولیت یقینی ہے۔ آنسوں کا ایک قطرہ سجدے میں تڑپتی رو اور زخمی دل سے نکلی ایک دعا ہی کافی ہوتی ہے، اور مقدر بدل جاتے ہیں، نصیب کی بدبختی دور ہو جاتی ہے، رحمت کی بارش انسان کے پورے وجود کو سکون سے معطر کر دیتی ہے، اور انسان کی روح کے سبھی داغ دھل جاتے ہیں، کیونکہ یہ عرش کے رب کے سامنے کی گئی ایسی فریاد ہے جو کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ جائے نماز پر گرائے گئے آنسو چمکدار موتی بن جاتے ہیں۔ سجدے میں جب آنسوؤں نے روانی پکڑی ہو، وہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ صبر کی جہاں آخری خد ہو، وہی سے کن کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تو رکھ لیتا ہے تمہارے آنسوؤں کو سنبھال کر، تمہاری پلکوں کو گیلا کرتے آنسوؤں پر وہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت پر مان جاتا ہے۔ تمہاری طاقت سے زیادہ آزماتا نہیں، وہ تمہیں بہتر وقت پر دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ یہ دیر تو تمہاری اپنی دعاؤں کو تمہارے حق میں بہتر بنانے کے لیے ہے۔ تھکو نہیں، مانگتے رہو۔ سجدے میں اللہ کو لگائی ہوئی ایک پکار اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے۔ عطاؤں کے سارے وسیلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ اگر آپ پہ اپنے فضل کے دروازے کھول دے تو کوئی بھی اس کے فضل کو آپ تک پہنچنے سے روک نہیں سکتا، اور اگر وہ آپ کو اپنے فضل سے محروم رکھنا چاہے تو کون ہے جو اس کے فیصلے میں دخل اندازی کر سکے؟ وہی غالب ہے، وہی حکمتوں والا ہے، اس کا ہر کام اس کی حکمتوں سے ہے۔ آپ کو بس اس حکیم پر بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ جس رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھول دے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے، اور جسے وہ روک دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔
اور اللہ نے جس کو رضا کا جام دینا ہوتا ہے اسے صبر کا روزہ رکھواتا ہے، پھر انسان چاہے جبر سے رکھے یا اپنی مرضی سے۔ اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ کسی کو عطا کرنا ہے تو کچھ راستے بند کر دیے جاتے ہیں، کچھ راستے پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ سمجھ لیجئے کہ ساری کائنات اس کار خیر میں مشغول کروا دی جاتی ہیں۔ اس کے کن نے سارے عرش فرش کو گھیر رکھا ہے، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری چھوٹی سی دعا اسے سنائی نہیں دیتی؟ تمہارے سجدے میں گرے چھوٹے چھوٹے آنسوؤں تک کو وہ جانتا ہے، تم جو کہتے نہیں وہ تک سنتا ہے۔ وہ جو ہمیں سوچے دینے پر قادر ہے، وہی تو ہمیں دعا مانگنے کی خود سے توفیق دیتا ہے۔ وہ جو تمہارے آنسو گرنے سے پہلے باخبر رہتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ تو نا امید مت ہو، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ کیا اس کی طاقت اور قدرت سے بے خبر ہو؟ وہ تو ہر شے پر قادر ہے، ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ یقین رکھو وہ وقت بھی بدلے گا اور حالات بھی۔ دعاؤں میں حقیقت پسندی سے کام نہیں لیتے، اللہ سے مانگتے ہوئے اپنی دعاؤں کو محدود نہیں کرتے۔ جب اس بادشاہ سے مانگتے ہیں تو کھل کر مانگتے ہیں، پھر ممکن یا ناممکن نہیں دیکھتے، پھر نہیں سوچتے کہ آپ کی دعائیں اور آپ کے درمیان کتنے بلند پہاڑ رکاوٹ بن کر کھڑے ہیں، یا کتنے میلوں کے فاصلے ہیں، یا کتنی کھائیاں عبور کرنی ہیں ابھی۔ جب توکل کرتے ہیں تو یہ سب نہیں دیکھتے، بس اسباب بنانے والے کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کی شان اور اس کی قدرتوں کو ذہن میں رکھ کر اس سے التجا کرتے ہیں۔ جب اللہ سے امیدیں جوڑتے ہیں تو پھر ٹوٹنے کا خوف نہیں رکھتے، کیونکہ آپ کے اور آپ کی دعاؤں کے درمیان سارا معاملہ بس ایک حکم کا ہے، کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ پتہ ہے دعا کی قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ تم شدید تکلیف میں ہو، دل درد سے پھٹ رہا ہو اور تم نماز پڑھنے لگو، یہی تو قبولیت کی نشانی ہے۔ تو یقین رکھو اس پر، یہ جو تمہارا درد ہے جلد ختم ہو جائے گا۔ تمہاری تہجد کی دعائیں ہی تمہارے لیے ایسے راستوں کا ذریعہ بنیں گی جو تمہیں قبولیت کے اس مقام تک لے جائیں گی جہاں تم دیکھو گے انہیں اپنا مقدر بنتے جن کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا تھا۔ تو تم صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرتے رہو، اللہ بہترین راستے بنا کر تمہیں تمہاری منزل تک پہنچانے والا ہے۔